یا کافہ کا تعلق ہے سلم کے ساتھ کہ آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اگر آپ اپنا رب مانتے ہیں تو احکامات بھی اپنے رب کے مانیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، تو معاشیات میں بھی اسی کو مانیں، کسی اور کو نہ مانیں کہ بھئی وہ کہے کہ نہیں کارل مارکس کو پھر نہ مانے کہ بھئی اس کے معاشی سسٹم کو ہم اپنی زندگی کا وہ بنائیں. نہیں، جو اللہ کے رسول نے جو معاشی ترتیب بتائی ہے وہ تو دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو سکتا ہے، ادخلو کے ساتھ بھی اور سلم کے ساتھ. اس کا اگرچہ حدیث آیت کا پس منظر ہے کہ ایک یہودی ہے، مسلمان ہوا، نو مسلم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول میں نیا مسلمان ہوا ہوں، اس لیے مجھے آپ کچھ ایسے کام کہ جو ہمارے یہودیوں کے ہیں وہ بھی کرنے کی اجازت ہے. تو یہ دو تین چیزیں ہیں کہ جس میں وہ اپنے لیے کوئی فائدہ مانگ رہے تھے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، لیکن یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ بھئی ان دو بندوں کے لیے ہے یا ایک بندے کے لیے جس نے اپنے لیے کوئی فائدہ مانگا، بلکہ اصل تو یہ ہمارے لیے ہے کہ بھئی اے ایمان والو. اب ایمان والے سارے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ. اب ہمارے دیکھو کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، رسومات ہمارے سارے ہندوؤں کے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل. کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، فالو ہم کرتے ہیں زیادہ تر یہود و حنود کو، نصارہ کو، بہت سارے معاملات میں. اپنے سارے دیکھو بہت ساری چیزیں ہیں، خوشیاں غمیاں اس میں، اور بہت سارے ہمارے ایونٹس ہیں جو بالکل ان کی طرح ہم کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ یہود و نصارہ کو اس طرح فالو کرو گے کہ پچھلی جو امتیں ہیں یعنی یہود و نصارہ، آپ اس کو فالو کرو گے. اور یہاں تک کہ اگر یہود و نصارہ یعنی وہ لوگ گوہ کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کریں نا، تو اب بھی یہ کوشش کریں کہ ہم بھی گوہ کے بل میں داخل ہو. حالانکہ جو ہے نا گوہ کے بل میں داخل ہونے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اور اتنا سا سوراخ ہوتا ہے، اتنا بڑا بندہ اس میں داخل کیسے ہوگا؟ یعنی مشکلات بھی اور ساتھ میں کوئی فائدہ بھی نہیں. تو صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پچھلے لوگوں کی آپ اس طرح کی تابعداری کرو گے. قیل من یا رسول اللہ؟ الیہود والنصارى، کیا یہود و نصارہ کے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہود اور نصارہ کے. آج دیکھ لو ادھر اگر کوئی چیز تبدیل ہوتی ہے، ان کا لباس تبدیل ہوتا ہے، ہمارا لباس تبدیل ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا تبدیل ہوتا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا تبدیل ہوتا ہے، ان کے کھانے پینے کا سٹائل تبدیل ہوتا ہے، ہمارے کھانے پینے کا سٹائل تبدیل ہوتا ہے. گویا کہ یہ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ کہ آپ پورے کے پورے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک معرکے میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے نا بڑے بڑے جو بادشاہ ہے اور ان کے کارندے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے. ایک صحابی سے لقمہ گرتا ہے دسترخوان پہ، وہ اٹھانے لگتا ہے، دوسرا اس کو یوں کرتا ہے، نہ کر. یہ دیکھو نا آپ تمدن والے لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ ادھر سے لقمہ اٹھائیں گے تو یہ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ تو بدو ہے، ان کو تو کھانے پینے کی سمجھ نہیں ہے. ایک جملہ کہا ہے اس صحابی نے کہ اترک سنت نبینا لہؤلاء الحمقاء، کیا ہم ان احمقوں کی وجہ سے اپنے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو، خطوات قدم الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی. خطوہ اصل میں کہتے ہیں کسی کے نشان ہائے قدم پہ چلنا، یعنی اس کے پیچھے چلنا. شیطان جو کہہ رہا ہے، نفس جو کہہ رہا ہے، ہم اسی کے پیچھے چل رہے ہیں. کہ دل خوش ہوتا ہے، نفس کہہ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے نہیں، آپ اس کی خواہش پہ نہ چلو، اس کے قدموں پہ نہ چلو. آپ نے چلنا ہے تو کدھر؟ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے اور ان کے قدموں پہ چلنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو شیطان ہے، انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے.
ایمان والوں کے لیے مہربان ہے، ایمان والوں کے لیے رحم والے ہیں، اور وہ جو بتا کے گئے ہیں اس میں ہمارا 1,00,000% فائدہ ہے، اور شیطان جو بتا رہا ہے اس میں 100% نقصان ہے، نقصان ہے۔ کیوں؟ انہو لکم عدو مبین، کہ بے شک یہ تمہارے لیے دشمن ہے، اور وہ بھی دشمن کیا ہے؟ کھلا ہے۔ جیسے ہم انڈیا کو اپنا کھلا دشمن سمجھتے ہیں پاکستان میں، اسی طرح یہ جو شیطان ہے قرآن میں بار بار اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی میں کوئی شک شبہ اور گنجائش نہیں ہے۔ انہو، بے شک وہ، یعنی یہ شیطان، لکم، تمہارا، عدو، دشمن ہے، دشمن، کھلا، ظاہر، واضح، ظاہر۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم پھسل گئے، اگر پھسل گئے تم، یہ دیکھو پھسل گئے، زلہ یا ذلو کے معنی ہوتے ہیں پھسلنا۔ پھسلنا کہہ کر یہ بتایا کہ اگر پھسلنے میں بھی ہے تو نقصان تو ہے ہی ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، یہ نہیں کہا کہ اگر تم جان بوجھ کر ایسا کرو گے، تک جان بوجھ کر خود ہی آ گیا اس میں۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، کیونکہ پھسلنا یہ غیر اختیاری ہوتا ہے، اختیاری نہیں ہوتا، اور جب بندہ جان بوجھ کے کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا حکم اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے، مِن بَعْدِ مَا، بعد اس کے، جاءتکم، کہ آئے تمہارے پاس، واضح احکامات، توحید کے دلائل واضح ہے، قرآن بھرا پڑا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قرآن کریم کے واضح اور بین دلائل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن نے بتا دی ہے۔ تو اگر ان واضح احکامات کے بعد پھر بھی اگر تم پھسلے ہو تو فَاعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، زبردست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت ہے، اور وہ قدرت ایسی نہیں ہے جیسے کہ دنیا کے حاکموں کو ہوتی ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی، کل نہیں تھی آج ہے، ایسی قدرت نہیں ہے، یہ قدرت ہے۔ لیکن قدرت ایسی نہیں ہے کہ قادر ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ میں کسی کے ساتھ ظلم کر رہے، نہیں، اس کی قدرت بھی حکمت والی ہے۔ اگر کسی بندے کو پکڑ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر کسی بندے کو کوئی راستہ ہٹا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ حکمت سے پر ہے، حکیم اور حکمت والے ہیں۔ اللہ کے سارے کام حکمت سے پر ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، هل ينظرون، وہ دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، الا،
یہاں پر تاکید کے لیے ہے، بات کو بند کرنے کے لیے. الا بس، الا بس، ان یأتی یہ کہ آئے ہم ان کے پاس یا ان پر اللہ فی ظلل، ظلل کہتے ہیں سائے کو، لیکن چونکہ یہ بادل کا سایہ ہے تو بادل کے سائے کو سائباں کہتے ہیں. فی ظلل سائباں میں، من الغمام بادل سے، والملائکۃ، یہ والملائکۃ یہ جو واو ہے نا اس کا تعلق اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہے. حل ینظرون، کیا وہ دیکھ رہے انتظار کر رہے کہ آئے ان کے پاس اللہ اور فرشتے. وقضی الامر، اور معاملے کو ختم کر دے. یعنی اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں. یہ اس پوری آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، یعنی ابر میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اوپر سے ان پر کوئی پتھر برسائے، اللہ تبارک و تعالی اوپر سے ان پر کوئی عذاب بھیجے یا فرشتوں کو بھیجے کہ جا کے ان پر عذاب بھیج دے. وقضی الامر، اور اللہ معاملہ کیا کر دے، ختم کر دے، سمیٹ دے. فی ظلل من الغمام والملائکہ، اور ملائکہ، وقضی الامر، اور پورا کرے حکم، اور معاملہ ختم کیا جائے. قضیہ، قضا نہیں، قضا کا معنی ہے ختم کیا. قضیہ ختم کیا جائے معاملے کو، اور یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالی سمیٹ دے. کیا یہ اس کے انتظار میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور طرف اللہ کے، ترجع لوٹائے جاتے ہیں، الامور معاملات، اور امور اردو کا لفظ یعنی تمام معاملات جو میں کر رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں یہ سب اللہ کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حساب کتاب لینا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافۃ پورے کے پورے، ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کے، انہ بے شک وہ، لکم تمہارا، عدو دشمن مبین کھلا. فَإِنْ زَلَلْتُمْ پھر اگر تم پھسل گئے، مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ بعد اس کے کہ آئے تمہارے پاس واضح احکامات، فَاعْلَمُوا پس جان لو، أَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، عزیز زبردست حکیم حکمت والے ہیں. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ بس آئے ان کے پاس اللہ، فی ظلل من الغمام بادل کے سائبانوں میں، والملائکۃ اور ملائکہ ان کے پاس آئے، وقضی الامر اور معاملے کو ختم کیا جائے، سمیٹ لیا جائے، فیصلہ کیا جائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں. ہمارا الحمدللہ 1.5 پارہ مکمل ہو گیا، اور آگے پھر 1.5 پارے سے آگے سل بنی اسرائیل سے انشاءاللہ کل اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق